اب میں انشاءاللہ فضیلت الشیخ حافظ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ استاد جامعہ دارالاسلام عمرآباد کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قابل احترام صدر محفل حفظہ اللہ، محترم علماء دین و قراء عظام، محترم ذمہ داران مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے. نماز مغرب سے اس مسجد میں جتنے حضرات و خواتین موجود ہیں اچھی طرح سے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کی کیفیت اور یہ جو نورانی محفل ہے اور اس نورانی محفل کا اثر ہم اپنے دل کے اندر محسوس کر رہے ہیں. واللہ یہ قرآن مجید کی بدولت ہے، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا عظیم انعام ہے ہم بندوں کے نام. میرے اور آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، اس قرآن مجید کی عظمت کو پہچاننے والے بن جائیں، اور اس قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں. سوال یہ ہے کہ اس قرآن سے میرے اور آپ کا رشتہ کیوں ہونا چاہیے؟ واللہ دوستو، یہ قرآن مجید انقلاب لے آنے والی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھیے گا، یہ دلوں کی دنیا کو بدل دیتی ہے. ہمارے اندر جو کمزوریاں، کوتاہیاں، سیاہ کاریاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کی قسم اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے کہ یقیناً یہ دلوں کو کھنگالنے والی کتاب ہے، ضمیر کو بیدار کرنے والی کتاب ہے، مردہ دلوں کے اندر زندگی پیدا کرنے والی یہ کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے سے ہمارے دل تازہ ہوتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے کہ مردہ قوم کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہو رہا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور بام عروج تک پہنچتی ہیں. اور یہی وہ کتاب ہے جس نے قوموں کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. یہ میرے اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ایک ذوق پیدا کیجئے گا. دوستو جانتے ہیں آپ، میرے اور آپ کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے کہ قرآن مجید کو لے کر ہم نے اپنے اندر ایک ذوق پیدا نہ کیا. اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں آپ 20 پر 3 سال کی مدت میں اللہ کے نبی نے جو زبردست انقلاب برپا کیا اس روئے زمین میں، وہ اللہ کے فضل کے بعد اسی قرآن مجید کی بدولت ہے. مکی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، جہاں بھی آپ جاتے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے، اور یہی وہ قرآن ہے جس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک زبردست انقلاب برپا کیا. یہ انقلاب لے آنے والی کتاب ہے دوستو. اور ہمارے نبی کا ذوق، جیسا کہ صدر اجلاس حفظہ اللہ نے ابتدا میں اپنی خطاب میں کچھ اہم باتوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اگر ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو لے کر ہمارے نبی کی زندگی میں ایک غیر معمولی ذوق تھا.
جب اللہ کے نبی مکے کی گلیوں پر سے گزرتے اور حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ جو قرآن پڑھنے میں بڑے ماہر صحابی تھے، جو بہترین آواز سے قرآن پڑھتے تھے، جب آپ کے گھر سے آپ کا گزر ہوتا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، اللہ کے نبی ٹھہر جایا کرتے تھے۔ دوستو، اللہ کے نبی ٹھہر جاتے اور اپنے کانوں کو تلاوت کے حوالے کر دیتے۔ کیا میرے اور آپ کے اندر یہ ذوق پایا جاتا ہے؟ دوستو غور کیجئے گا، اپنے ضمیر کو کھنگالیے گا کہ میرے اور آپ کا ذوق کیا ہے، ہمارے کان کہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے کان کس کو سننے کے لیے ترستے ہیں۔ نوجوان اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں، اے نوجوانوں اپنے ذوق کو بدلو، تمہاری جوانی میں اللہ کی بندگی نظر آئے گی۔ اپنے ذوق کو قرآنی ذوق میں تبدیل کرو، اللہ کی قسم تم اپنی جوانی کو کامیاب بنانے میں ضرور جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال ہوگی۔ اور ایک اہم بات جو آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں، اور مجھے بھی اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے دوستو، علماء اپنے خطبوں میں بیان کرتے ہیں اور اسی طرح سے مختلف دینی پروگرام میں قرآن مجید کو لے کر علماء ہماری اپنی خدمت میں بہت سی اہم باتیں بتاتے ہیں، پھر بھی ہمارے کان قرآن مجید کی تلاوت سے محظوظ نہیں ہوتے، ہماری زبان قرآن مجید کو لے کر تلاوت اس زبان میں جاری نہیں ہوتی۔ دوستو جانتے ہیں کیوں؟ غور کر کے دیکھیے گا، ہم نے اپنے کانوں کو غیبت کے حوالے کیا، ہم نے اپنے کانوں کو موسیقی کے حوالے کیا، ہم نے اپنے کانوں کو گانے بجانے کے حوالے کیا۔ اللہ نے ہمارے کانوں سے تلاوت قرآن کو محروم کر دیا۔ دوستو اپنے کانوں میں آپ پاکیزگی لائیے، کانوں کو آپ پاک رکھیے۔ یقیناً یہ قرآن، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آج ہمارے کان کیوں قرآن کو سن کر ایک عجیب قسم کی بیزارگی محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت ساری گندگیاں ہیں، بہت ساری غلاظتیں ہیں۔ ان گندگیوں کو دور کیجئے گا، ہمارے کان قرآن کو سن کر ایک عجیب قسم کا سکون محسوس کریں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور جب زبان کی بات کرتے ہیں، زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور گانے گنگناتے ہیں، عجیب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، فحاشی کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس زبان کو قرآن سے محروم کر دیا، ہمارے کانوں کو قرآن سے محروم کر دیا۔ اپنی زبان کو اور کانوں کی آپ حفاظت کیجئے دوستو، اللہ کی قسم یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، قرآن سننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بڑی آسان کتاب ہے۔ آج کی اس محفل کا پیغام یہ ہے، اللہ ہمارے قراء کو نظر بد سے بچائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے والدین اور اساتذہ کو اللہ جزائے خیر دے، جن اساتذہ اور والدین نے ان قراء کو اتنا عظیم جو ہے اتنے عظیم مقام پہ پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان قراء کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ان کی جو کچھ خدمات ہیں ان کے لیے، ان کے اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے ان خدمات کو اللہ تعالی صدقہ جاریہ بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ تو دوستو میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن سے قریب ہو جائیں، یہی عزم لے کے ہمیں اٹھنا ہے انشاءاللہ یہاں سے۔ کیا عجیب کیفیت تھی ہے نا ہمارے اندر، سوشل میڈیا سے قریب ہوتے ہیں نا دوستو، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جتنا زیادہ آپ استعمال کریں گے سوشل میڈیا، اسی قدر آپ قرآن سے دور رہیں گے۔ ہے دل کے لیے موت نشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو اسی لیے یہاں سے ایک عزم لے کر اٹھیں گے۔ اس محفل قرات کو منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی قرآن سے قریب ہو جائے۔ انشاءاللہ قریب ہوگی ہماری زندگی باذن اللہ۔ اللہ کے دربار میں ہم بیٹھے ہیں، حضرات سے گزارش کرتے ہیں اور خواتین سے گزارش کرتے ہیں، یہی عزم لے کر یہاں سے اٹھے کہ ہماری زندگی جو اب تک قرآن سے دور تھی اب قرآن سے قریب ہو جائے گی۔ ہم بھی قرآن سے قریب ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی ہم قریب کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی ہم قرآن سے قریب کریں گے۔ قرآن پڑھنا بہت آسان ہے دوستو۔ اللہ کے نبی نے ایک اہم بات بتائی، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس محفل میں بیٹھ کر آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ جانتے ہیں کتنا فائدہ ہے اس کا؟ الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ ایک بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے پھر بھی جذبہ ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن لے کر بیٹھتا ہے، یہ ایسی سچی طرف
پڑھنا نہیں آتا پھر بھی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایسی سچی تڑپ لے کر قرآن پڑھنے والے کو، اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو اللہ 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دوستو میرے اور آپ کی زندگی قرآن سے قریب ہو جائے۔ ہم نے اپنے گھر میں اگر کسی کے ساتھ بڑی ناانصافی کی، آج اپنے گھر جا کر دیکھیے، آج اپنے گھر جا کر دیکھیے کتنے ہفتے گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، رمضان کا ہم انتظار کرتے ہیں تاکہ مصحف کو الماری سے نکالیں اور ہماری زبان تلاوت قرآن کو لے کر جو ہے آگے بڑھے۔ نہیں دوستو، یہ رمضان کے ساتھ خاص مت کیجئے، خوب تلاوت کیجئے رمضان میں، اور موسم میں بھی میرے اور آپ کا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے گھروں میں اگر کسی کے ساتھ بڑی ناانصافی کی، یہی وہ قرآن ہے دوستو۔ ماہر القادری نے کہا تھا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو لہٰذا دوستو قرآن کا حق ادا کیجئے گا، قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے گا۔ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں نا دوستو، اپنے کانوں کی حفاظت کیجئے گا، اپنے کانوں کو قرآن کے حوالے کیجئے گا۔ نوجوانوں من کرے گا اپنے کانوں کو گانے کے حوالے